عدم اعتماد لانے کا، تو یہ 26 کم ہوں گے عدم اعتماد والے دن اپوزیشن کے۔ اور کل شہباز صاحب نے کہا جناب کہ عمران خان کے لیے میں ڈرانا خواب ہوں۔ نہیں 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 نہیں، آپ عمران خان کے لیے سہانا خواب ہیں۔ نہ 3.5 سال ہم آپ کا کچھ بگاڑ سکے گڈی گڈی، نہ آپ ہمارا کچھ بگاڑ سکے۔ تقریر آپ کرتے ہیں کر لیں، عطا اللہ شاہ بخاری یا شورش کشمیری سے بڑا مقرر تو اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہونا۔ اور ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ چاروں شریف مائنس ہیں سیاست سے، یہ میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چاروں شریف مائنس ہیں سیاست سے۔ اور اللہ میرے کو منظور ہوا یہ 2 مارچ کی بجائے 3 مارچ کر لیں۔ پہلے یہ 2 مارچ کر رہے تھے، یہ 3 کر لیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بجٹ اپریل کے بعد صورتحال بہتر ہوگی اور ایک اچھا بجٹ جو ہے دیں گے۔ کہتے ہیں جی فون کال آئی اس لیے بل پاس ہو گیا، فنانس بل اس لیے پاس ہو گیا کہ فون کال آئی۔ آپ پورے کا پوری اسمبلی کو اغوا بالرضا مری لے گئے۔ آپ اغوا بالرضا جو ہے پوری کی پوری اسمبلی کو چھانگا مانگا لے گئے۔ میں نے خود اپنے جہاز سے بے نظیر شہید کو بھی C-130 پہ جب ممبر لے گئے اور مری، ہم نہیں ٹھہرے جی پنڈی والے، ہم اپنے گھروں میں سوئے دونوں وقتوں میں۔ ہم نے کہا ہم زندہ رہے نا، جس کے ساتھ ہیں اس کے ووٹ ڈالنے آئیں گے۔ یہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ مری بھی لے جاتے ہیں اور جن کو چھانگا مانگا بھی لے جاتے ہیں۔ اور اگر میں مری اس برف باری میں نہ جاتا، 2 دن وہاں نہ رہتا، تو یہ 23 کی بجائے 30 آدمی مر جاتے۔ کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں تھی۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ اگر میں صبح تک یہ 700 گاڑیاں نہ نکلواتا اور ایک ایک گاڑی میں نہ دیکھتا کہ کوئی بندہ تو نہیں بیچارہ، کوئی بچی تو نہیں بیچاری، اگر میں 2 دن اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا، شاید کوئی نیکی میرے لکھی جائے گی، تو یہ 23 کی بجائے 30-40 لوگ مر جاتے جن لوگوں کو میں نے 2 دنوں میں نکالا وہاں جا کے۔ حالانکہ وزارت داخلہ کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن میں نے اس کے باوجود پرائم منسٹر کی اپروول سے رینجرز بھی بلائی، FC بھی بلائی، CDA کو بھی کہا، اسلام آباد پولیس بھی بلایا، ریسکیو بھی بلایا، 5 اپنی فورسز کو مری میں یوز کیا جو کہ وزارت داخلہ کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود 23 لوگ شہید ہو گئے، جو کہ بڑا ایک اندھوناک واقعہ ہے۔ اینڈ لاسٹلی IMF کی لوگ باتیں کرتے ہیں، کوئی پہلی دفعہ عمران خان IMF میں نہیں گیا جی، 1958 سے گن لیں، تاریخیں میں گن دیتا ہوں انگلیوں پہ، 23ویں مرتبہ گئے ہیں۔ ہر اگلی مرتبہ IMF سخت ہوتا ہے کیونکہ ہم معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ جب سیاستدان چور ہوتے ہیں اور وہ چور جو ملک سے بھاگنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، دنیا میں ایسا سیاستدان نہیں دیکھا جس نے محنت ہمیں حکومت گرانے میں اتنی نہیں کی جتنی لندن بھاگنے میں کی ہے۔ میں نے دنیا کی سیاست میں ایسا سیاستدان نہیں دیکھا۔ لوگ اپنی دھرتی پہ مرتے ہیں، اپنی دھرتی میں سیاست کرتے ہیں، اپنی دھرتی کی جیل کو سسرال سمجھتے ہیں، جیل کو سسرال سمجھتے ہیں۔ جیل سے یہ نہیں بھاگتے کہ جیل اوپر گر رہی ہے، کہ جیل جو ہے وہ اب یہ نہ لائیو جا رہا ہو تو عجیب جملہ لگے، یہ بزدلوں کا گروہ ہے جو پیسے بنانے کے لیے سیاست کرتے رہے ہیں۔ یہ مافیاز ہیں اس ملک میں، شوگر کے، آٹے کے، گھی کے، ان کے نصیب میں پیسے نہیں ہیں ان کے۔ اور جس وقت انسان مذاق اڑاتا نا میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو ڈرامے کرتے ہیں نا میں بیمار ہوں، میری زندگی کا تجربہ ہے، وہ پھر بیمار ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ اتنی ڈرامہ بازی کرتے ہیں کہ یوں میں تو جی معافی چاہتا ہوں، میں تو بیمار ہوں۔ آئیں ملک میں سیاست کریں، مقابلہ کریں، جیت ہار لگی رہتی ہے، جیت ہار لگی رہتی ہے۔ IMF کی سختی اس لیے زیادہ ہوئی کہ خزانے پہ بوجھ زیادہ تھا، اور 23 مارچ کو پریڈ میں بہت زیادہ دنیا ہوگی آپ کے جلوسوں سے، یہ دیکھ لینا۔ اور پہلی دفعہ ہم J-10C چائنیز کے جو ہیں وہ فلائنگ پاس کریں گے، جاؤ انڈیا کے مونگ کیا کہتے ہیں ان کے ہیں جی
सीने पे मूंग दली जाएगी जब 23 मार्च को J-10C यहाँ फ्लाई करेंगे और पाकिस्तान का एक नया हरबे असला भी जो है नुमाइश में होगा। और अजान हो रही है, 10 मिनट भी 5 मिनट हो गए हैं, आप सवाल कर रहे हैं 5। ये जो हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, ये जच्चा बच्चा है और जच्चा बच्चे के ख्याल बल्कि और बीमारी होगी, वो भी बुजुर्गी होगी। तमाम 14 इसमें ऑपरेशन थिएटर होंगे और मैं आज नाखुश जा रहा हूं। सारा जितनी PWD और नेस्पाक और जितनी हेल्थ मिनिस्ट्री है, इस तरह काम नहीं चलते जनाब कि वजीर हर 15 दिन बाद आए और आपने काम का मजाक बनाया हो। जी ब्यूरोक्रेसी अल्लाह के फजल से हमारे आगे ताकतवर नहीं है, हमारे अच्छे तल्लकात रहे हैं। ये थोड़े से हैं मामलात, इनके रोड़े अटकाते रहते हैं, लेकिन दूर करेंगे। मौलाना साहब ने कहा है कि अगले बलदियाती इलेक्शन का जो अगला मरला है उसका फिर कौन रियासत। देखें, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम एहतराम से ही लेता रहूंगा। सियासत में ये 2-3 महीने प्राइम मिनिस्टर ने कहा बड़े अहम हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, अप्रैल के बाद हालात ठीक हो जाएंगे। वैसे भी रमज़ान होगा, उसकी बरकतें होंगी, अपोजिशन शिकस्त खाएगी और इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेंगे। मैंने कह दिया, इन हाउस तब्दीली के ख्वाब देख रहे हैं अंधी वेल मछलियों की तरह। ये अंधे ख्वाब हैं, कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आती। देखें, पार्टियों में थोड़ी बहुत टुक टक होती है, हल्की फुल्की मौसीकी पार्टियों के अंदर होती है, हल्की फुल्की मौसीकी का। और अफसोस ये है कि पार्टियों के अंदर की बातें भी आप मीडिया वाले निकाल लेते हैं। हल्की फुल्की मौसीकी का मतलब ये नहीं है कि PTI में पक्का राग गाने जा रहा है। इमरान खान ही लीडर है, वही लीडर रहेगा और ये सारी पार्टी उसी ने बनाई है और उसी की है। बाकी सब जो है वो हल्की फुल्की मौसीकी है। कोई डील नहीं हो रही, छोड़े परे, ढील भी नहीं हो रही। पहले शायद ढील की बात थी, अब तो ढील भी नहीं हो रही। इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शन होंगे, अप्रैल के बाद होते हैं, मई में होते हैं, अप्रैल में होते हैं, इसका मुझे नहीं पता। अमेंड हाउस की हल्का बंदियां हो रही हैं, इस्लामाबाद के जो हैं उसकी हल्का बंदियां हो गई हैं। सर ये बताइएगा कि एक इमरजेंसी का भी शोशा छोड़ा गया है कि 3 महीने या उसकी इमरजेंसी लगा के आगे चला जाए। मुझे एज ए वजीर दाखिला मेरे पास इमरजेंसी की कोई खबर नहीं, और मैं खबर होती तो आपसे शेयर करता। कौन सी जादू की छड़ी है कि 12 बंदे कम हो गए और आप देखें, 12 बंदे जो कम हुए हैं, अगर अदम एतमाद लाए तो ये 25 कम होंगे, क्योंकि फिर ये कहेंगे जी कि फोनों की वजह से बंदे कम हो गए। मेंबर जो होता है, सियासतदान जो होता है, वो अपनी बात, अपने असूल और अपने फखर और वकार के साथ जीता और मरता है। फोन कॉल क्या चीज है? वो सियासतदान कब थे? निकालें। ये सारे लोग ये जो बातें कर रहे हैं, ये सब छांगा मांगा की पैदावार हैं। ये छांगा मांगा गए, ये मरी में ठहरे। अल्लाह के फजल से पिंडी के मेंबर न मरी ठहरे न छांगा मांगा। शेख साहब ये बताएं, और महंगा हो गया था। खाने के हवाले से आपकी मिनिस्ट्री ने यकीनन बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आपके छोटा छोटा सवाल करें ना। कहा जा रहा था कि आपने जो है वहाँ दाखिले के हवाले से पाबंदी लगाई थी, और वो कौन से MNA थे जिनकी वजह से दोबारा इस पाबंदी को हटाया गया? देखिए, पाबंदी तो हटनी चाहिए थी, हट गई है, और ये सूबे का मसला है, मेरा मसला नहीं है। मौके की बात मैंने उस दिन पाबंदी लगाई, सिर्फ एक दिन रेंजर्स को बुलाया, क्योंकि पुलिस से लोग लड़ रहे थे, और मैं उनका मशकूर हूं कि हाथ जोड़कर मशकूर हूं, उन्होंने मुझे इज्जत दी, सारी बेटियों ने, सारी माओं ने, वरना तो नौजवान गले पड़ रहे थे पुलिस के। फिर मुझे 150 रेंजर्स के लोग मंगाए और रास्ता बंद किया, वरना तो शायद 700 गाड़ियां हमने नीचे उतारते और 500 गाड़ियां ऊपर चले जाती, फिर दुनिया का बहुत बड़ा वाकया है, अमवात की तादाद ज्यादा हो जाती। शेख साहब 2 लॉन्ग मार्च आपकी तरफ आ रहे हैं, एक पीपल्स पार्टी का और एक दूसरी अपोजिशन जो मुतहदा जमातें, किस तरह का इस्तकबाल की तैयारियां आप उनकी कर रहे हैं? पूरा कानून को एहतराम देंगे, और कोविड भी आ रहा है, उनको ख्याल होना चाहिए। मुल्क में मीडिया इतना बड़ा मीडिया है कि अब जलसे जुलूस से ज्यादा आप देखें, एक पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, अभी 1 घंटे बाद इसका जवाब आ जाएगा।
ایک لیڈر بات کرتا ہے، پروگرام کرتا ہے، دوسرا اپوزیشن والا 5 منٹ بعد آ جاتا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جلسے جلوسوں کی جب ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا. اب 40 کیمرے ہیں، جو بات کریں آپ وہ لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، اور ہر بندے نے موبائل فون اٹھایا ہوا ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ میں آپ کو پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی دونوں میں سے کون سی حکومت کو ٹف ٹائم؟ مجھے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا، نبی کے صدقے میں کوئی ٹف ٹائم دیتی نظر نہیں آتی. پہلے بھی الیکشن کمیشن میں آئے، ہم نے ان کے لیے راستے کھلے رکھے، اب بھی وزارت داخلہ راستے کھلے رکھے گی تا وقت کہ یہ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ان کے راستے بند کریں. ہمارا کوئی ارادہ نہیں. سب پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، آپ الیکشن کے لیے بھی جا رہے ہیں؟ دیکھیں بڑھ گئی، دنیا میں بڑھ رہی ہے، اور مہنگائی کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے، اس کو حل کرے گا انشاءاللہ عمران خان اپریل مئی کے مہینے. میں آواز اٹھاتا ہوں، آپ یقین جانیں یہ اس کی مہربانی ہے. میری اکیلی سیٹ ہے، وہ میری بات سنتا ہے. میں نے کل پرسوں بھی آٹے کی قیمت پہ آواز اٹھائی ہے. لاسٹ کوشچن. ثانیہ مری پہ جو انویسٹیگیٹو کمیٹی بنی تھی اس نے کچھ ریکمنڈیشنز دی ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ مری میں جو تجاوزات ہیں، جو ہوٹلز ہیں، خاص طور پہ جو تجاوز ہوئے ہوئے ان کو گرا دیا جائے. یہ صوبے کا مسئلہ ہے. میں ویسے ہی بولوں گا تو پھر وہ سارے کہتے ہیں. میں نے جو 2 دن رہا وہ انسانی ذمہ داری کے تحت رہا. میں بطور وزیر داخلہ نہیں رہا. جب میں نے دیکھا حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ٹیکسٹ کیا، میں نے پرنسپل سیکرٹری کو اور اپنی ساری فورس لے کے، اور میں نے رینجرز کو اس لیے طلب کیا کہ پولیس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا. اور اگر یہ گاڑیاں 400-500 اوپر چلی جاتی تو جو 700 گاڑیاں میں نے اتاری ہیں، اور ایک ایک گاڑی کو میں نے اس کی برف ہٹا کے دیکھا ہے کوئی اندر بندہ تو نہیں ہے. صبح 2:45-3 بجے ہم واپس آئے ہیں. صاحب کے پی میں مضبوط قلعہ تھا، وہ زمین اللہ الیکشن کرنے جا رہے ہیں بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. یہ عوام کے مسائل ہیں. اس کے بعد جنرل الیکشن ہو گئے، لوگ جیتتے بھی ہیں، لوگ ہارتے بھی ہیں. تھینک یو. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نالہ لئی اور رنگ روڈ کی ایکنک نے منظوری دے دی ہے. پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ فائنانس بل پاس ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہماری سیاست عوام کی خدمت کے لیے ہونی چاہیے. اس کے علاوہ